میں نے صبر کی سنی اور تو ایک خط میں نے انتخاب کر کے رکھا ہوا تھا جو ہمیں ہیوسٹن سے لکھا ہے ایک صاحب نے، اور وہ جسے فارسی میں کہتے ہیں مشت از خیروارے، اور پنجابی میں کہتے ہیں دیگ میں سے دیگ چوں ایک چاول چکھنا. تو یہ بھی دیگ میں سے ایک دانہ ہے. انگریزی میں لکھا ہے انہوں نے، لیکن کہتے ہیں کہ دس ایوننگ بائی اے اسٹروک آف لک آئی کیم اکراس یور یوٹیوب چینل اینڈ ہیو آلریڈی واچڈ 7 or 8 آف. کہتے ہیں مطلب میں اب ترجمہ بتا دیتا ہوں ان کا، کہ میں نے آج اتفاقاً آپ کا چینل دیکھا اور اس میں 8-10 ویڈیوز سن چکا ہوں، اور اب تک ایک بھی ایسا پوائنٹ نہیں آیا جس پہ میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے اس سے اختلاف ہے، اور میں یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آیا جس سے میں اتفاق نہ کر سکوں. اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ I cannot express my feeling how good I felt listening to your views. There was not one single point that I would disagree with you. تو اس مطلب کہ ایک بھی ایسا جگہ نہیں آئی. تو پھر کہتے ہیں کہ the people of Pakistan should be fearful. پاکستان کے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ جو وہ مذہب کے نام پر کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے. میں آئی ڈو ناٹ بلانگ ٹو دا احمدیہ فیتھ، میرا تعلق جماعت احمدیہ سے بالکل نہیں ہے، بٹ کنسیڈر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچیں کہ ایک ایسا مرد یا عورت جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو یہ حق کیسے مل گیا کہ وہ دوسروں کے فیتھ کا فیصلہ کر سکے یا دوسروں کے عقیدے کا فیصلہ کر سکے. کہتے ہیں آئی لیو ان ہیوسٹن USA بٹ آئی ایم فرام کراچی. میں رہتا تو یہاں پہ ہوں ہیوسٹن امریکہ میں، لیکن میں ہوں بیسیکلی کراچی سے. مائی مدر واز اے پنجابی فرام لاہور اینڈ مائی فادر واز اے سنی سید فرام لکھنؤ. اور کنٹری اور میرے والد جو تھے وہ لکھنؤ سے سنی العقیدہ سید تھے. ہمارا ملک اور کنٹری کوڈ ہیو بین، یہ معذرت اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے ساتھ ساتھ بے ترتیبی سے ان کا ترجمہ کر رہا ہے. خط ان کا یا ان کی رائے میرے نزدیک کافی اہمیت کی حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 100 آدمی 1000 آدمی آپ کو آ کے بغیر سمجھے، بغیر سنے اور بغیر اپنے کانشس کو اپنے ضمیر کو کنسلٹ کیے صرف آ کے گالیاں دے جائے، مجھے دے جائے یا بانی جماعت احمدیہ یا خلفائے احمدیت پہ زبان درازیاں کر کے چلا جائے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، وہ بدزبانی کی بھی ایک پاجی ہے جو قوم پہ چڑھتی جاتی ہے، اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی وہ خود فرماتے ہیں اپنے ایک منظوم شعر میں کہ یہ سارا جو ہے یہ قرض ہے، واپس ملے گا ایک دن سارا ادھار. اور بعد میں چودھری محمد علی صاحب کا میں نے اس دن شعر بھی سنایا تھا کہ وہ ایک حسین تھا، اس عہد کے حسینوں میں اسے کسی نے تو کافر قرار دینا تھا. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں بھی عہد کے انجام سے تھی دلچسپی کہ ہم فقیروں کا اس نے ادھار دینا تھا. تو یہ تو جو باجیاں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں یہ قوموں کو بحیثیت قوم واپس کرنی پڑتی ہیں، ملکوں کو بحیثیت ملک واپس کرنی پڑی ہیں اور پڑتی ہیں. حکومتوں کو بحیثیت حکومت یہ ادھار دے کے مرنا پڑتا ہے یا جانا پڑتا ہے. اگر ایک دوست نے ایک دن کہا کہ اگر ایک طرف یہ کوئی احمدیت کوئی سیاسی پارٹی ہوتی اور بانی جماعت احمدیہ یا خلفائے احمدیت جو ہیں وہ کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو جتنی یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں، جس طرح کی یہ پلان کرتے ہیں، واقعتاً وہ کھڈے لینے لگا چکے ہوتے اب تک. اور اگر ایسا ہو جاتا تو ٹھیک ہے، کمزوروں کو طاقتور دبا ہی لیا کرتے ہیں. لیکن دلیل جو صداقت کی دلیل یہ بات اس لیے بنتی ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کے پاس کون سی جمعیت اور کون سی فوج اور کون سی طاقتیں تھیں، لیکن ان کا اس زمانے میں یہ جملہ لکھنا اور کہنا، اتنی تحدی سے یہ اعلان کرنا کہ جتنی تم میں ہمت ہے اس میں ایندھن ڈالو اور مخالفتوں کے اور بغض و عناد کے علاوہ روشن کرو.
اور بالکل کوئی دقیقہ پھر گزاشت نہ کرو، اور پھر آخر پہ دیکھ لو کہ تم فتح یاب ہوتے ہو کہ خدا۔ یہاں پہ بھی آخر پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم فتح یاب ہوتے ہو یا میں، فرمایا تم فتح یاب ہوتے ہو کہ خدا۔ اپنی ذات کو تو وہ مائنس کر چکے تھے، تبھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا۔ اسی طرح سے اس زمانے میں جو کچھ چل رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں اس طرح کی شریف النفس آواز ہزاروں کیا لاکھوں پر بھاری ہے۔ ہمارے لیے اس ایک آواز کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ فطرت صحیحہ اور یہ جو فطرت سلیم اس کا سورس ہے۔ وہ جو گالیاں دینا اور جملے کس کے، وہ ایک صاحب نے کہتے کہ وہ یہ میرے پروگرام پہ مطلب شاید ان کو وہ، مجھے تو پیسے ادھر سے ملتے ہیں یا نہیں، آپ کو شاید روز آ کے گالیاں دینے کی تنخواہ ملتی ہو، تو وہ اب یہ باقاعدہ لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ جی وہ مرزا مسرور کے پے رول پہ ہیں اور وہ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اس لیے یہ خدا کے بندو، آپ لوگوں کی پتہ نہیں اب وہ مینٹیلٹی یہ ہو چکی ہے کہ اب کنسپیریسی تھیوریز کے علاوہ آپ سے گفتگو بھی نہیں ہوتی، کوئی علمی، کوئی فکری، کوئی آگے کا پلانز، کوئی سوچنا، یہ بہرحال آپ سے نہ توقع ہے نہ ممکن ہے۔ تو یہ ایک آواز جو ہے، جو ایک نان احمدی از ناٹ احمدی، اور احمدی ہونا نہ ہونا بالکل یعنی ایک الگ ایشو ہے۔ انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کو، تو وہ بنیادی پہلے وہ رشتہ دے دیے کہ یہ تعلق ہے، اس کی بنیاد پر بھی تو آپ حسن سلوک کر سکتے ہو۔ ویسے بھی جو مختلف عقائد بھی ہوتے ہیں، مختلف عقائد ہونے کی صورت میں بھی فرمایا کہ قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آجو چلو ان باتوں پہ اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے آپ کے درمیان مشترک ہیں۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، وہ چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، احمدیت سے تعلق ہو یا نہ ہو، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا تشخص کی نمائندگی کرتے وقت کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے ان کو؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھر وہی بات ہے، مجھے ہر دفعہ جب میں اس ایشو کو اٹھاتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ وہ جو کتاب ہے مذہب کے نام پر خون، وہ پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی۔ میں شروع میں اپالوجیٹک رہا، بعد میں پھر وہ یہ کہ اچھا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے پہلے اس کو ختم کر لیا جائے، لیکن تقریباً روزانہ بات کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ جڑیں جو ہے نا اس کی جو سورس ہے وہ وہی مودودی اسلام ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں تو ایسی تعلیم تھی ہی نہیں کہ آپ اتنے عدم برداشت کا مظاہرہ کرنے والے ہوں کہ نہ آپ کے ہاں کرسچن محفوظ ہوں، نہ ہندو محفوظ ہوں، نہ سکھوں کو امن ہو، کوئی دوسرا مذہب، بلکہ آپ کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے امن نصیب نہیں ہے۔ ایسی فضا میں کہ جس میں سر پھٹول کے علاوہ یہ آج کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں پیش نہیں کر پا رہے، اور کہتے خود کو مسلم امہ ہے، اس مسلم امہ میں سے جب کوئی ایسا پھول کھلے یا اس طرح کی ہوا آئے، واقعی دل خوش ہوتا ہے۔ گئی